ایک صاحب کہنے لگے، بہشتی زیور ہے نا، میں اکثر ترغیب دیتا ہوں، تسہیل بہشتی زیور فقہ کی کتابیں رکھیں پڑھیں. ایک صاحب کہنے لگے اس میں مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. اعتراض کرنے والے کرتے ہیں. میں نے کہا مثال کے طور پر، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اب آ گیا تو بس یہ بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. میں نے کہا مثال کے طور پر، انہوں نے کہا کہ اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں، بیوی اس کی امریکہ میں، فون پہ نکاح ہو گیا. صحیح ہے نا؟ بندہ کہاں ہے؟ پاکستان میں. لڑکی کہاں ہے؟ امریکہ میں. واقعی لکھا ہوا ہے ایسے. پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے، لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ پاکستان میں رہتا ہے، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، نکاح ہو گیا، 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا، یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ وہ آپس میں ملے ہیں ہی نہیں، تو یہ حلال بچہ کہاں سے کہلائے گا؟ نہیں یاری بات سمجھ میں. اور یقین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر پاکستان میں، بیوی کہاں؟ بولو امریکہ میں. یہ چاروں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بہشتی زیور میں تو وہیں سے لیا ہے کہ یہ پاکستان میں اور وہ امریکہ میں. سال نکاح ہوا ہے ٹیلی فون پہ، کوئی ملاپ نہیں. کیسے ملیں گے بھائی؟ سال کے بعد بچہ مارکیٹ میں آ گیا. تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق؟ یہ باپ کون ہے؟ اس بچے کا باپ ہے. اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت، بولتے کیوں نہیں؟ نہیں. ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ یہ بہشتی زیور کا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. میں نے کہا کون سی حدیث کے خلاف ہے آپ یہ بتا دیں. کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں ہے عقلاً. میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کے خلاف ہے؟ عقل کے. ایک بات پہ ٹکو. باطل کی عادت یہ ہوتی ہے کبھی ایک دعوے پہ وہ ٹکتا نہیں ہے. جیسے ایک محترم نے دلیل دی نا، ہم نے کہا تھا کہ قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے. تو لوگ کیا دلائل دیتے ہیں کہ عرش کی فضیلت کی دلائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. عرش بہت فضیلت والی. بھائی یہ فضیلت کے ہم منکر نہیں ہیں. افضلیت الگ چیز ہے، فضیلت الگ چیز ہے. حضرت موسیٰ کی فضیلت پر بہت سارے دلائل ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کیا پیغمبر سے بھی افضل ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس پر ایک بھی دلیل نہیں ہے. تو عرش کی فضیلت پر آپ سینکڑوں دلائل دے دو، اس سے فضیلت ثابت ہوگی، اس سے افضلیت ثابت نہیں ہوگی. افضلیت کے دلائل دو. ٹکتے ہی نہیں ہے نا کسی ایک بات. کہتے ہیں عرش اللہ کی ذات سے ٹچ ہوتا ہے، یہی ثابت کر دو کہ ٹچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عرش اور اللہ کی ذات، اللہ عرش پر ہے، کما هو لائق بشانہ، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے. یہ کیفیات مجہول ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے، کیسے ہے ہم نہیں جانتے. قبر نبی کی ذات سے ایسے ٹچ ہو رہی ہے، مس ہو رہی ہے، اس کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے، عرش کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی. پھر کہتے ہیں کہ تم پیغمبر کی ذات کو اللہ سے بھی زیادہ فضیلت دے رہے ہو. ہے بھائی کہ پیغمبر کی مٹی کو اللہ کے عرش سے افضل. او بھائی ہم پیغمبر کی ذات کو اللہ پہ فضیلت نہیں دے رہے. پیغمبر کے جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق. اللہ کے ساتھ جو عرش ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق. اللہ کی ایک مخلوق کو اللہ کی دوسری مخلوق پر ترجیح دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کا چشمہ آپ کی ٹوپی سے افضل ہے، کیا مطلب میں نے آپ کی توہین کر دی ہے؟ بھائی چشمہ بھی آپ کا، ٹوپی بھی کس کی؟ تو قبر کی مٹی بھی اللہ کی مخلوق، عرش بھی کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی. تو ان یہ جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کبھی کسی ایک بات پہ ٹکتے، بولو ٹکتے نہیں ہیں. کبھی پینترے بدلتے ہیں، گھومتے ہیں. کیا بات کر رہا تھا یار میں؟ وہ بات کیا چلے، ہاں وہ مثال دے رہے تھے کہ پاکستان میں ہے اور بیوی کہاں ہے؟ امریکہ میں. یہ مسئلہ بھی خوب سن لیں، مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. بچہ پیدا ہو گیا 6 مہینے کے بعد، کیونکہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہوتی ہے.
7 مہینے میں بھی آ سکتا ہے, 8 مہینے میں بھی آ سکتا ہے. آنا نہیں چاہیے, ٹائم پہ آئے تو زیادہ اچھا ہے, لیکن آ سکتا ہے. تو وہ بچہ فقہ کی تمام, اسلامک لا کی تمام کتابیں جو 1300 سال پہلے مرتب ہوئی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں, وہ چاروں فقہ کیا کہتے ہیں کہ بچہ کیا کہلائے گا؟ حلال. اس کو آپ زانی بولو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ان لوگوں نے فقہ پڑھا ہی نہیں ہے نا. ان کو دلائل کا کیا پتہ, ان کو بس نمبر یاد ہوتے ہیں, بس وہ بھی یاد نہیں ہوتے, دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان میں بھی عربی نہیں آتی, اردو ترجمے آتے ہیں, پھر مجتہد بنے ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کون سی آیت کے خلاف ہے یہ مسئلہ؟ کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں نے کہا ممکن نہ ہونا عقل کے خلاف ہوتا ہے, قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہوتا. قرآن کی کون سی آیت؟ میں نے کہا ہم کہتے ہیں آپ بتاؤ یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے. الولد للفراش, بخاری مسلم کی حدیث ہے, بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوگا. یہ بستر کنایا ہے بیوی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو. وللعاہر الحجر, حجر بھی ہے ہجر بھی, ہجر زیادہ بہتر ہے. اور جو زانی ہے وہ محروم ہوگا, اس کو بچے کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی. جس کے بستر پہ پیدا ہوا اس کا ہے. یہاں بستر یہ کنایا ہے کہ جس کے بیوی کے ہاں پیدا ہو, اس لیے کہ بیوی آپ کی ہو, بستر کسی اور کا ہو تو بھی بچہ آپ کا کہلاتا ہے نا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ارے ہسپتال کا بستر آپ کا بستر ہوتا ہے جہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں. ہسپتال میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کا بستر تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو آپ نے ہسپتال والوں سے رینٹ پہ لیا ہوا ہے, لیکن بچے پھر بھی آپ کے کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے؟ وجہ اس کی ہے کہ جس کے جو جنم دے رہی ہے وہ بیوی آپ کی ہے. تو یہاں فراش سے مراد فقہا کہتے ہیں کیا ہے؟ بیوی. جس کے بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو نبی نے فرمایا وہ اس کے ہوگا جس کی بیوی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ اس کا کہلائے گا, یہ عورت جس کی بیوی ہے. زانی کو بچہ اس کی طرف نسبت ہی نہیں ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اسلامی لا ہے, یہ قانون ہے. بعض قانون بنائے جاتے ہیں فتنہ پرستی کو روکنے کے لیے, کیونکہ میاں بیوی میں کوئی بھی بیٹھ کے یہ دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ یہ آپس میں مل بھی رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں. شادی کے بعد بھی تو اس کا امکان ہے نا کہ بیوی آپ کی ہو, خدا نخواستہ بچہ کسی اور سے پیدا ہو رہا ہو, وہاں انگلی اٹھانے کی اجازت ہے؟ بولو بھائی. آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا, گھنگریالے بال ہیں, آپ کے خاندان میں سب کے صدیوں سے سلکی بال چلے آ رہے ہیں. آپ کے بچہ, آپ بھی گورے چٹے, بیوی بھی گوری چٹی, بچہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا, اتنا بلیک. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو میرا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اسلام نے ان تمام چیزوں کا دروازہ بولو بند. میاں بیوی ہیں تو بچہ کس کا ہے؟ میاں بیوی کا ہے, بس دیٹس آل. یہ لا ہے, چاہے عقل میں آئے نہ آئے, تاکہ یہ جو نسب پہ انگلیاں اٹھانے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. ہاں اس کی اجازت شوہر کو ہے کہ وہ نفی کرے کہ میرا نہیں ہے, شوہر کہہ سکتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی میرے سلکی بال خاندان میں, پاکستان میں بیگم, امریکہ میں تو ملا ہی نہیں ہوں, یہ مارکیٹ میں آ کہاں سے گیا؟ شوہر کو اجازت ہے کہ وہ کیا کرے؟ نفی کرے. لیکن اسلام کہتا ہے جب آپ اس بچے کی نفی کر رہے ہو کہ میرا نہیں ہے, اٹ مینس آپ بیوی کو اس پر زنا کی تہمت لگا رہے ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ تہمت بھی اسلام اتنی جلدی اتنے آرام سے ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے یا تو 4 گواہ پیش کرو. آپ ایسا ہی نہیں آپ کسی پہ کہہ سکتے اس نے زنا کیا ہے. آپ جب یہ کہہ رہے ہو میرا بچہ نہیں ہے, اٹ مینس کہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ زانیہ ہے. زنا کے لیے 4 گواہ پیش کرو. وہ نہیں کرتے, لعان کرو عدالت میں جا کے. عدالت میں آپ 5 مضبوط قسمیں اٹھاؤ کہ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اس نے زنا کیا ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر عورت بھی 5 قسمیں اٹھائے کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، یہ اسی کا بچہ ہے، ہمارے درمیان ملاپ ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کے بغیر آپ بچے کی نفی نہیں کر سکتے. عورت اگر اقرار کر لے کہ ہاں میرا نہیں ہے، لیکن شو نہ کرنا چاہ رہے ہوں، وہ عقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو، پھر بھی فقہا کہتے ہیں یہ تعویل کی جائے گی، ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ مل گئے ہوں. جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے نا، تو عین ممکن ہے کوئی جن سیکنڈوں کے اندر اس کو وہاں لے گیا ہو. اگرچہ لوگ یہ باتیں سن کے ہنستے ہیں، لیکن اگر قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے تو قرآن و سنت آپ کو ایسے موقع پہ تعویلات کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام کہتا ہے یہ رائٹ صرف ہسبینڈ کا ہے کہ وہ کہے کہ میرا نہیں ہے، اور اسلام کہتا ہے ایسے آرام سے ہم مانیں گے نہیں کہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. نفی کی اس کا مطلب تم اس کو بیوی کو زانیہ کہہ رہے ہو. زانی کا الزام لگانے کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا، عدالت میں 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، نہیں پیش کر سکتے 4 قسمیں اور 5ویں قسم اٹھانی پڑے گی. اس کے بعد بچے کی تم سے نفی ہوگی. بیوی اگر اقرار کر لیتی ہے تو بچہ اس کے حوالے کیا جائے گا، اور بیوی بھی اگر کہتی ہے میں نے زنا کیا تو اس کو رجم کر کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا. اس پروسیس کے بغیر یہ کہنا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ اسلام میں ممکن نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس سے اسلام نے یہ تردد کے اور شک کے تمام دروازے بند کر دیے. صحابہ کے دور میں ایسا ہوا، بچہ پیدا ہوا، اب صحابی کو شک ہو رہا ہے اس کے بال گھونگھریالے ہیں، میرے تو کوئی بھئی قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے. ایک صحابی آئے، نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بچہ کے بال جو ہے نا کرو ہیں، کوئی اس طرح کی روایت، پورے الفاظ مجھے یاد نہیں. تو میں تو ایسا نہیں ہوں، نہ میرے والد ایسے. آپ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں اونٹوں میں ابلک اونٹ بھی پیدا ہو جاتے ہیں چتکبرے، حالانکہ نہ اس کے باپ میں ہوتا ہے نہ ماں میں. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کوئی پہلے 8-10 پشتوں پیچھے کوئی اونٹ ہو، اس کا کلر آ گیا ہو. فرمایا یہاں بھی یہ ممکن ہے. سمجھتے ہیں؟ لعلہ عرق نزعها، کوئی رگ کھنچ گئی ہو پچھلی نسل میں، یہ ممکن ہے. آپ کے صدیوں جدی پشتی باپ دادا میں کسی کا افریقہ سے تعلق ہو، اسپرنگ والے بال ہو ان کے، کوئی نسل کھنچ کے آ گئی ہو، تو اسلام نے یہ دروازہ کیا کر دیا؟ بولو بند. لیکن جس نے پراپر طریقے سے اسلامک لا پڑھا نہیں ہوتا وہ کیڑا ہی نکالتا رہے گا بیٹھ کے، یہ حدیث کے خلاف، یہ قرآن کے خلاف، یہ حدیث کے خلاف. ایک صاحب نے اور اعتراض کیا. اب اعتراض کی بات چلنے کے لیے ایک اور اعتراض کا یہ کہ ہم تو بھگتتے رہتے ہیں نا سارا دن، فضول لوگ. جب مجتہد کی تقلید نہیں کریں گے نا تو جاہلوں کو اپنا باپ بناؤ گے، پھر سمجھ رہے ہو، جاہلوں کو باپ بنانا پڑے گا.